يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ساری تعریفیں رب العالمین کی ذات کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے. اس رب کے لیے تعریف ہے جس رب نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا کر اس زمین کے اوپر ہمارے لیے پھل اور اناج اگا دیے. اس رب کے لیے تعریف ہے. اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے سردار بن کر آئے، جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے کر آئے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. آج کا میرا موضوع تقوی کی اہمیت اور آخرت کے بارے میں ہے، جو میں بیان کروں گا اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ. اور تمہاری برادریاں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. اتقاکم عند اللہ علیم خبیر. تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی سے مراد اللہ کا ڈر، نیکی کی محبت، برائی سے نفرت، احکامات پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا تقوی کہلاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے. تقوی کی اہمیت انسانی زندگی میں یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت کرنا ہے، اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے. اگر ہمارے دل میں تقوی ہوگا تو ہم روزے رکھنے والے بن جائیں گے. روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے، حج کرنے کا مقصد بھی تقوی ہے، قربانی کرنے کا مقصد بھی تقوی ہے، مساجد بنانے کا مقصد بھی تقوی ہے، دوسروں کو معاف کر دینا بھی تقوی ہے، عدل و انصاف قائم کرنا بھی تقوی ہے. اگر ہمارے دل میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، تبھی ہم روزے رکھ سکیں گے، تبھی ہم حج کریں گے، تبھی ہم قربانی کریں گے، تبھی ہم مسجد میں بنانے میں حصہ ڈالیں گے. اگر ہمارے دل میں تقوی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہ ہوا، نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ ہم روزے رکھیں گے، نہ ہم حج کریں گے. یعنی کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے. جو ہم سے پہلے امتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کہ رب العالمین جو ہم سے پہلے امتیں آئیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر اپنے رسولوں کو بھی رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال چیزیں کھاؤ،
نیک اعمال کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں واقف ہوں۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے رسولوں کو کہہ رہے ہیں تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کہہ رہے ہیں۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجئے، کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے جو پہلے امتیں آئیں ان کو بھی فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو، پھر اپنے رسولوں کو بھی فرما دیا کہ تقوی اختیار کرو، پھر نبی علیہ السلام کو بھی فرمایا آپ بھی تقوی اختیار کیجئے، پھر ازواج مطہرات کو بھی یعنی کہ نبیوں کی بیویوں کو بھی میرے رب نے حکم دیا، واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ نبیوں کی بیویوں کو بھی میرے رب نے حکم دیا کہ تم بھی تقوی اختیار کرنے والی بن جاؤ۔ پھر اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت پر۔ یہ رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں، پہلے ہم سے جو پہلے امتیں آئیں ان کو میرے رب نے حکم دیا، پھر اپنے رسولوں کو حکم دیا، پھر نبی علیہ السلام کو، پھر ان کی بیویوں کو، پھر ہمیں اہل ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی اختیار کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی دوستی اللہ تعالیٰ سے پکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، واللہ ولی المتقین، اللہ متقی لوگوں کے دوست ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، پھر وہ اپنے رب کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ پھر میرا رب بھی فرماتا ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ متقی لوگوں کے دوست ہیں۔ پھر جب میرا رب متقی لوگوں کا دوست ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ متقی بندوں کو کبھی بھی پریشانی نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے کیا فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، پھر میرا رب ان کا دوست بھی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑی سے بڑی مشکلات ان کو مشکلات سے میرا رب بچاتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کے لیے ہر کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مشکل کام اس کے لیے پیدا نہیں کرتے، آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کن کے کام میں؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں گے، ان کے لیے پھر میرا رب آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ اور پھر میرے رب نے آگے فرمایا، ان کے لیے میں رزق کے دروازے بھی کشادہ کر دوں گا، ایسی جگہ سے میں ان کو
رزق دوں گا کہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر جب میرا رب متقی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، دوست بن جاتے ہیں، پھر ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں، ہر مشکلات، ہر مصیبت، ہر پریشانی بندے کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانے والا ہوتا ہے، میرا رب اس کی مصیبتوں کو بھی، اس کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو تقوی اختیار کرے گا، میرا رب اس کو پریشانیوں، مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتلائیں گے۔ پھر اس کا فائدہ اور کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا فائدہ اور کیا ہے؟ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بٹھانے کا فائدہ اور کیا ہے؟ میرا رب تقوی اختیار کرنے اور پرہیزگار لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے سے بڑے دشمن سے بھی بچا لیتے ہیں، بڑے سے بڑے دشمن کی چال سے بھی بچا لیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ صبر کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ پھر میرا رب ان کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، دشمن کی بڑی سے بڑی چال سے بھی ان کو بچاتا ہے۔ پھر میرے رب نے تقوی اختیار کرنے کا اور فائدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اولاد کی حفاظت بھی میرا رب کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بھائیوں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد، اپنے ننھے بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہونے کا انہیں خطرہ ہو جائے، پھر ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے ڈر جائے اور سیدھی بات کریں۔ ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمیں یہ ڈر ہو جائے کہ ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے یا ہمارے بچے رل جائیں گے، اگر ہمیں یہ ڈر ہے تو پھر ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، سیدھی بات کریں، صبر کریں۔ پھر میرا رب بھی اس کا کیا انعام دے رہا ہے کہ تمہارے دنیا کے جانے کے بعد تمہاری اولاد کی حفاظت کرنے کا ذمہ بھی تمہارا رب اٹھائے گا۔ کب اٹھائے گا؟ جب ہم اپنے دل میں تقوی کو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو بٹھائیں گے۔ پھر میرے بھائیوں، تقوی اختیار کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی میرا رب اس کو بچا لیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سارے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، رب غصے میں ہوگا، پھر ایک پل صراط ہوگا جو تلوار سے بھی زیادہ تیز، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا تم کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، وہ جہنم کے اوپر ہوگا۔ جو کوئی ایمان والا ہوگا، جو کوئی تقوی والا ہوگا، جو کوئی صبر والا ہوگا، ہم اس کو بجلی کی طرح اس پل سے گزار دیں گے۔ جو تقوی والا نہیں ہوگا، پرہیزگار نہیں ہوگا، صبر کرنے والا نہیں ہوگا، نمازی نہیں ہوگا، انصاف پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، عدل و انصاف پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، ہم اس کو جب وہ پیر رکھے گا ہم اس کو گھٹنوں کے بل جہنم کی آگ میں گرا دیں گے۔ صرف وہی گزرے گا جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، صبر رکھنے والا ہوگا، عدل و انصاف پیدا کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، جو رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، وہی صرف پل صراط سے گزرنے والا بھی ہوگا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے،
صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تقوی والا، دوسرا وہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا وہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گا، اور جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا وہ جنت میں زیادہ جائے گا۔ پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول جہنم میں سب سے زیادہ کون جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ زبان اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، لیکن یہی زبان جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے، یہی زبان جہنم میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ اس زبان سے اس طرح کا الفاظ نکل جاتا ہے کہ میرا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زبان، دوسری شرمگاہ، جو کوئی مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو جب معراج کی رات کروائی گئی، آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، آپ کو کچھ لوگ دکھائے گئے، لوگ تندور جل رہا ہے، آپ اوپر کی طرف آتی ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر کی طرف آ جاتی ہیں، جب آگ نیچے کی طرف جاتی ہے ننگے مرد اور ننگی عورتیں نیچے کی طرف چلے جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر زنا کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ لوگ وہ جہنم میں جائیں گے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنا آخری خطبہ دیا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، آپ نے کہا میرے ساتھیوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، 5 نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، رمضان کے روزے رکھنے والے بن جاؤ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، اور اپنی امیر کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ جو کوئی اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے میرا رب اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم بھی تقوی اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور پاک دامنی اور دل کی مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ جب کوئی تقوی والا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا ہوگا، پھر اس کی موت اسلام کی حالت پر آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک بری موت، دوسری اچھی موت اور تیسری شہادت کی موت۔ نبی علیہ السلام قبرستان میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک قبر کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں کیا تمہیں پتہ ہے جب بندے کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کے پاس کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟
صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں ہمیں نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی اچھی موت ہوتی ہے 18 فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، 9 فرشتے جنتی اور 9 فرشتے جہنمی ہوتے ہیں۔ جس کی اچھی موت ہوتی ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرشتے اس کو ایک خوشبودار رومال کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اس روح کی خوشبوئیں آسمان تک جا رہی ہوتی ہیں، سارے فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں، سارے فرشتے اس کو کہتے ہیں اللہ تجھ پر راضی ہو گیا، سارے فرشتے کہتے ہیں آج کون فوت ہو گیا ہے جس کی اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ اس روح کو اٹھا کر آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کس کی روح کو لے کر آئے ہو؟ اتنی خوشبو والی یہ روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے فلاں کی بیٹی ہے، دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر، اسی طرح تیسرے آسمان پر، پھر اس کو جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، پھر اس کو رشتہ داروں کے ساتھ ملوایا جاتا ہے۔ رشتہ دار پوچھتے ہیں تم آ گئے ہو کیا پیچھے سارے ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں سارے ٹھیک ہے۔ یہ اچھی موت کا نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ پھر اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ جب برے کی موت ہوتی ہے، جب کسی بد کی موت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی موت کس طرح کی ہوتی ہے؟ جب اس کی موت ہوتی ہے زمین و آسمان پر بدبو ہی بدبو پھیلی ہوتی ہے، سارے فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں آج بدبخت کون فوت ہو گیا ہے، اس کی بدبو ہی بدبو اتنی ہوئی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی بدبخت فوت ہو گئی ہے، فرشتے اس کو لعنتیں بھیجتے ہیں، فرشتے ایک کانٹے دار چادر میں اس کو لپیٹتے ہیں، اس کو تھپڑ مکے مارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے وہ اپنے جسم سے نکل نہیں رہی ہوتی، اس کو تھپڑ مار مار کر، اس کو مکے مار مار کر نکالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے اگر تم کانٹے دار پودے کے اوپر ایک چادر کو ڈال دو اور اس کو زور کر کھینچو، اس کے دھاگے نکل آتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے جو بد روح ہے، اس کو جب کھینچ کر نکالا جاتا ہے، مکے مار کر اس کو ہتھوڑے مار کر نکالا جاتا ہے، سارے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کوئی فرشتہ ادھر کو پھینک دیتا ہے، کوئی فرشتہ دوسرے فرشتے کی طرف پھینکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی گیند ایک دوسرے کی طرف پھینکی جاتی ہے، اسی طرح اس روح کو پھینکا جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کون بدبخت آیا ہے، کس کی روح کو لے کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی۔ فرشتہ کہتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کا مجھے کوئی حکم نہیں ہے، اوپر سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر روح جاتی ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 70 گز زمین کے نیچے دب جاتا ہے۔ ایک اچھی موت، ایک بری موت اور تیسری شہادت کی موت۔ اچھی موت اس کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے۔ تیسری موت شہادت کی موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب تو مجھے مات دے، تو مجھے شہادت کی موت دے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو پھر مجھے موت دے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو پھر مجھے شہادت کی موت دے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے رب سے جنگ میں یہ موت کی شہادت کی موت کی دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ ایک جنگ کے موقع پر تشریف فرما تھے، ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ نے اس
اسی طرح ان کو دفنا دیا۔ اس کی بیوی آئی، اللہ کے رسول آپ نے میرے شوہر کو اسی حالت میں دفنا دیا، آپ نے اس کو غسل نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنظلہ کی بیوی، میں کیسے اس کو غسل دیتا، اس کو تو پہلے ہی فرشتوں نے غسل دے دیا۔ یہ ہے شہادت کی موت تیسری۔ جس کی اچھی موت ہوتی ہے وہ قبر میں اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں۔ جس کی بری موت ہوتی ہے اس کی قبر میں 70 سانپ 100 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سانپ کوئی دنیا جیسے عام سانپ نہیں ہے، اگر قبر میں سے نکل کر ایک پھونک مار دے تو تمہاری دنیا کا یہ جتنا بھی سبزہ ہے یہ گل سڑ جائے، کبھی بھی یہ سبزہ دوبارہ نہ اگے۔ وہ اس طرح کے سانپ اور بچھو ہے۔ جو بے نمازی ہوگا، جو تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، جو نمازیں پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس کی قبر میں ایک کم 100 سانپ چھوڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، کل قیامت کا دن ہو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا داخلہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جس کی بھی کوئی پریشانیاں ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے سب کا روزگار اچھا بنا دے، جو کوئی بیمار ہے سب کی بیماری کو ختم کر کے ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑ۔ سلطان بھائی ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک ہفتہ پہلے ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ یا اللہ اس اماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میری بھی خالہ 1 مہینہ پہلے فوت ہو گئی ہے، اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ چاچو احمد بیٹھے ہیں، ان کے والد کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ میرے چاچو شمیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے مولا جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں، جس کی بہن بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے مالک ہمیں معاف کر دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، تیرے عذاب کو نہیں جھیل سکتے، تیری جہنم کی آگ کو نہیں جھیل سکتے۔ وہ جہنم کی آگ جو 3000 سال جلائی گئی ہے اب وہ سیاہ ہو گئی ہے، ہم اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے۔ میرے مولا اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، ان سانپوں سے ہمیں بچا لے جو اتنے زہریلے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے ہمیں بچا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب خطیب منبر پر کھڑے ہو کر اپنے رب سے کوئی دعا کرتا ہے وہ رب اس خطیب کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے میرے مالک ہم خالی جولیاں لے کر بیٹھے ہیں، ہم فقیر تیرے آگے فریاد کر رہے ہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری قبر بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو کوئی بیمار ہے سب کی بیماری کو ختم کر کے ایسی شفا دے، کوئی بیماری نہ چھوڑ۔ جو کوئی قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے سب کے قرضے ختم کر دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے سب کا اچھا روزگار بنا دے۔ سارے روزگار کے دروازے تیرے پاس، سارے خزانے کے دروازے تیرے پاس۔ یا مالک یا خالق اپنے خزانے میں سے ہمیں دے دے۔ اگر تو اپنے خزانے میں سے ہمیں دے دے گا کیا تجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہوگا؟ کیا تجھ سے کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ نہیں میرے مالک تو اکیلا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی رحمتوں میں، ہمیں اپنی برکتوں میں، ہمیں اپنی رحمتوں میں لپیٹ لے میرے مالک، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دے۔
اپنی رحمت کو دے کر ہم سب کو معاف کر دے۔ جو کوئی بھی اس گھر میں ہم اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں اسی طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھے کر دینا۔ جو کوئی تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں کر دے۔ جو کوئی تیرے گھر کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کے گھروں میں اپنی برکتیں کر دے۔ میرے مالک ہم سب کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔